آج 3 رمضان المبارک جو ہے وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا بھی یوم وصال ہے، اور خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بھی وصال شریف کا مبارک دن ہے۔ تو اس لیے سوچا کہ آج ام المومنین حضرت ام سلمہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں آج کی یہ جو محفل ہے اس کا آپ کی بارگاہ میں اس کو ایصال ثواب کیا جائے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے راستے میں بے پناہ بے شمار قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان کے خاوند ابو سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ پھوپھی زاد بھائی بھی تھے اور آپ کے فوسٹر بردر رضائی بھائی بھی تھے، اور دونوں ہی میاں بیوی نے اسلام کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور اسلام کی خاطر انتہائی صبر سے ہر سختی کو برداشت کیا تھا دونوں نے جو ان سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب آپ کے خاوند ابو سلمہ جنسی ہیں وہ انتقال فرما گئے، ان کے پردہ فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اب جس مشن کو حضور لے کر چل رہے تھے اس مشن میں معاونت کے لیے، سپورٹ کے لیے جس قسم کی ذہین زوجہ کی ضرورت تھی، حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ ان شرائط پر پورا اترتی تھیں۔ اور ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جو کہ انتہائی جب مشکل ترین مرحلہ، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا۔ تو حضرت ام سلمہ کے مشورے نے نہ صرف اس مسئلے کو حل کروا دیا بلکہ صحابہ کرام کو انتہائی سخت اور کڑی آزمائش اور امتحان سے بچا لیا۔ حضرت ام سلمہ نے جب ایک مرتبہ ایسا مسئلہ بن گیا، ایک ایسا مرحلہ آ گیا کہ بہت ہی مشکل ترین مرحلہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا۔ اصل بات یہ تھی کہ صلح حدیبیہ کی شرطیں جو سی ہیں، وہ جن کو سارا واقعہ سب نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، مشہور واقعہ ہے، جو صلح حدیبیہ کی شرطیں تھیں مسلمانوں کو اس میں اپنی توہین نظر آتی تھی، اور مسلمان جو حضور کے ساتھ تشریف لائے تھے وہ عمرہ کیے بغیر مدینہ منورہ واپس جانے میں شرمندگی اور ندامت محسوس کر رہے تھے۔
کہ یہ کیسے ہو کہ ہم جب عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہم عمرہ کیے بغیر مدینہ منورہ واپس چلے جائیں. تو انہیں شرمندگی اور ایک خجالت اور ایک ندامت محسوس ہوتی تھی کہ ہم کیوں چلے جائیں. اچھا، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا معاہدہ کر لیا. اب اس معاہدے کے مطابق اس سال مسلمانوں کو عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جانا تھا. مسلمانوں کو واپس جانا تھا، مگر مسلمان جو ہیں وہ شرمندگی، صحابہ کرام جو ہیں مسلمان جو اس وقت نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، وہ شرمندگی محسوس کر رہے تھے، خجالت محسوس کر رہے تھے، ندامت محسوس کر رہے تھے کہ ہم مدینہ منورہ واپس کیوں چلے جائیں جبکہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. پریشانی کا عالم تھا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا صلح کا، اور اب مسلمانوں کو واپس جانا تھا بغیر عمرہ کیے مدینہ منورہ. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حلق کرا کے احرام کھولنے کا حکم دے دیا. حضور نے فرمایا حلق کرواؤ اور احرام کھول دو جو ان سے. اب ظاہر مسلمانوں کی اس وقت جو کیفیت تھی اور جو حالت تھی، حضور حکم فرما رہے تھے کہ حلق کرواؤ اور احرام کھول دو. حلق کیا ہے؟ آپ اپنے عمرہ کرنے کے بعد حج کرنے آپ اپنے سر کو اس طرح کے ساتھ پورا منڈوا دیتی ہیں، صاف کروا دیتی ہیں. کثر یہ ہے کہ 1/4 سر کے بالوں کو آپ کٹوا دیتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق کرا کے نا احرام کھول دو. مگر مسلمان وہ اس حکم کی تعمیل میں توقف کر رہے تھے، رکے ہوئے تھے، کیونکہ مسلمانوں اب وہ بھی جو کیفیت مسلمانوں کی یا صحابہ کرام کی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تھی. مگر جو حضور دیکھ رہے تھے، حضور جانتے تھے، وہ حضور ہی جانتے تھے اور وہ حضور ہی دیکھ رہے تھے. حضور یہ معاہدہ کر بیٹھے تھے کہ ہم اب اس سال عمرہ نہیں کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، جبکہ مکہ کے باہر آئے بیٹھی ہیں. صحابہ کرام کو اس میں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عمرہ کر کے نہ جائیں اور عمرہ کیے بغیر ہم مدینہ منورہ واپس لوٹ جائیں. صحابہ کرام کو اب یہ جو وقت تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت انتہائی نازک تھا. جو اس وقت ایک پوزیشن، ایک پکچر بن گئی تھی کہ حضور فرما رہے تھے کہ حلق کرواؤ اور احرام کھول دو، اور صحابہ کرام مسلمان اس کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کو اس میں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، ندامت کہ کیوں ہم ایسا کریں، ہم کیوں عمرہ نہ کریں اور ہم عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں جان سے. تو جن لوگوں نے بے شمار مرتبہ اور مقامات پر اسلام اور پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کی قربانی دی تھی، آج ان کی قربانیاں ضائع ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا. کیونکہ تاجدار دو جہاں آپ کی زبان مبارک حکم فرما رہی تھی کہ حلق کرواؤ اور عمرہ کھول دو، احرام کھول دو. تو آج ان کی جو قدم قدم کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے اپنی قربانیاں دی تھیں اور قربانیاں دیتے آئے تھے، آج ان کے لیے ایک امتحان کا وقت تھا، بلکہ ان کی قربانیاں ضائع ہونے کا وقت، اندیشہ پیدا ہو گیا تھا، خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ خدا کا مقدس رسول انہیں ایک کام کا حکم دے رہا ہے اور وہ اس کی تعمیل ہی نہیں کر رہے، اس میں توقف کر رہے ہیں. اب اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ پاک ہے وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ پر تھی، حضرت ام سلمہ کے اوپر. آپ حضرت ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لائے
اور حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، میں انہیں حکم دے رہا ہوں اور وہ اس کی تعمیل نہیں کر رہے۔ حضور نے ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا، مگر ان کو اس میں کہ کیسے حضور آئیں عمرہ کے لیے، تو کیوں نہ حضور عمرہ کریں ہمارے ساتھ، کیوں حضور عمرہ کیے بغیر، کیوں ہم عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، ابو ذر بھی محبت کا معاملہ تھا سارا جو ان سے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت ام سلمہ کے خیمے میں اور فرمایا لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، میں انہیں حکم دے رہا ہوں اور وہ اس حکم کو اس کی تعمیل نہیں کر رہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے جب یہ سارا معاملہ سنا تو آپ نے فوراً حضور کو فرمایا، کیونکہ حضرت ام سلمہ سیرت لکھنے والے کہتے ہیں کہ خود ایک مخلص مومنہ تھیں، اور مخلص مومنہ کیونکہ جو خود جیسا ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ خود ایک مخلص مومنہ تھیں اور مخلص مسلمانوں کی فطرت سے حضرت ام سلمہ واقف تھیں۔ جب حضور نے حضرت ام سلمہ سے یہ مشورہ کیا اور ان کو کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور میں انہیں حکم دے رہا ہوں اور وہ اس کے اوپر تعمیل نہیں کر رہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، کہنے لگیں یا رسول اللہ پریشانی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پریشانی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ ایسا کریں میں آپ کو طریقہ عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ، آپ لوگوں کے سامنے مسلمانوں صحابہ کرام کے سامنے جا کر سب سے پہلے آپ خود اپنا حلق کروائیں، آپ اپنا حلق کروائیں، احرام کھول دیں۔ جب لوگ آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ اب خدا کا فیصلہ ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے اور اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے حلق کروا کر احرام کھول دیا ہے جو ان سے ہے۔ تو آپ کی اقتداء میں تمام مسلمان اور صحابہ کرام فوراً حلق کروا کر اپنا احرام کھول دیں گے۔ تو حضرت ام سلمہ کا اندازہ اس قدر ٹھیک اور مشورہ اس قدر صحیح نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، حجام کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ آپ کے سر کے بال کاٹے۔ تو جیسے ہی مسلمانوں اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروا لیا احرام کھولنے کے لیے، تمام مسلمان اپنے سروں کا حلق کرنے لگ گئے۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہستی مبارک ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے، جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہی کلمات منہ سے نکالے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ اسی کانٹیکسٹ کے اندر اس کی تفسیر سمجھ لیں یا شرح سمجھ لیں جو آیات ابھی حافظ محمد صاحب نے پڑھی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہی کلمات منہ سے نکالے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرمایا ہے، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرمایا۔ آپ یقین جانیے، اور یہ عمل میں آپ لوگوں کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہے تو بتائے، ہاتھ اٹھائی، صرف ایک بندہ، دو بندے، اور وہ تیسرا رفیق بھٹی بھی کھڑا ہو گیا، اور تین بندے، تین کو معلوم ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو یہ کلمات منہ سے نکالے جس کا اللہ نے حکم فرمایا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ کلمات منہ سے نکال لے. اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ وہ جو نقصان ہوا ہے نا، یا جو بھی مصیبت اس کو پہنچی ہے، اس سے بہتر عوض عطا فرماتا ہے، اس سے بہتر. اب حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو میں نے دل میں سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے. یعنی میں یہ کلمات پڑھ تو لوں، ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون مرد مل سکتا ہے. یعنی یہ انہوں نے ذہن میں یہ خیال سوچا، ابو سلمہ سے زیادہ بہترین مجھے کون شخص ملے گا. حضرت ام سلمہ سوچ رہی ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ ابو سلمہ تو وہ ہیں جو پہلے گھر والی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی طرف سے ہجرت کی، جن کا احادیث میں ذکر ملتا ہے اس چیز کا. تو فرماتی ہیں کہ ان سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے جو میری زندگی میں آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ فرماتی ہیں پھر میں نے نا، مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچے تو یہ دعا کرو تو اللہ اس سے اچھا عوض عطا فرماتا ہے. تو کہتی ہیں کہ میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کو پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ابو سلمہ ان کے عوض میں مجھے اللہ کے رسول عطا فرما دیے، مجھے اللہ کے رسول عطا فرما دیے. کہ حضرت ابو سلمہ تو حضرت ام سلمہ کے پہلے خامد تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے اور پھپھی کے بیٹے بھی تھے، اور آپ نے اپنے گھر بار کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ کی جانب گھر بار سمیت ہجرت کرنے میں آپ اول ہیں، اور اول بیت پہلے گھر والے ہیں جنہوں نے ہجرت کی. اس حساب سے بھی پہلے اور گھر والوں کے حساب سے بھی پہلے. تو حضرت ام سلمہ کی نگاہ کے اندر پھر صحابی رسول، تو کہ ان سے زیادہ بہتر شخص کون ہو سکتا ہے جو میری زندگی میں آئے. اس لیے آپ نے یہ خیال کیا. مگر ان کا ایمان کہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں کہ اس کا اچھا عوض بہتر، تو فرماتی ہیں مگر عقل یہ کہتی تھی کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن ہے کہ ابو سلمہ سے بہترین مجھے کوئی اچھا بندہ ملے، اچھا شخص ملے. مگر محبت اور ادب یہ کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ تو ہونا ہی ہونا، کیونکہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل چکا ہے. فرماتی میں نے ایمان کے نور اور یقین سے دعا پڑھ لی. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اپنے نقصان کے اوپر یہ دعا پڑھے تو اس کو اللہ تعالیٰ، لیکن یہ کتابوں میں لکھا ہے اور بزرگان دین سے ہم نے سنا ہے کہ اس کو پورے خالص یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر یقین میں تذبذب ہے تو جیسی آپ کی حالت ہے ویسی آپ کو آگے سے چیز بھی ملنی ہے. خالص یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. اور میرے پاس اس کے
سینکڑوں واقعات ہیں جو میں نے سینکڑوں لوگوں کو یہ عمل بتایا، بلکہ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا، نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ کو، وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ ایک بندہ ان کے پاس آیا، اس کا کوئی نقصان یا حادثہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نا ایک عمل بتاتا ہوں، تم اس کو پڑھو تو تم دیکھ لینا، یہ نقصان اس سے کوئی گنا زیادہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کاغذ پینسل پکڑا، میں پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں دیکھ رہا، انہوں نے لکھا انا للہ و انا الیہ، آگے پھر انہوں نے ڈاٹس ڈال دیے، فیلند وہ جو بلینکس جون سی، اخیر پر وہ لکھا خیرم منہا جون سے، وہ لکھ دیا انہوں نے۔ اس کو سارا سمجھایا کہ اس طریقے سے پڑھنا ہے یہ جون سا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیا کی ہے؟ کہنے لگے اصل میں لوگوں کو نہیں پتا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ اسم اعظم کا کام کرتا ہے، تو یہ تاکہ تو اس لیے میں نے اس کو یہ بتا دیا ہے کہ اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے اور اس جگہ پر پڑھنا ہے جون سا ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں ایسے واقعات دیکھے، سینکڑوں لوگوں کو، کوئی 10 نہیں، کوئی 20 نہیں، کوئی 50 نہیں، شاید ان کی تعداد 1000 سے بھی اوپر ہو۔ اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو میں نے یہ عمل فردن علیحدہ میں نے ان کو بتایا، اور میں نے دیکھا کہ الحمدللہ رب العالمین آج سے 25 سال پہلے ایک خاتون کو ان کے والد صاحب ہر مہینے 3000 روپیہ دیتے تھے۔ اس وقت کا 3000 روپیہ آج کا کتنا ہے؟ آج کا 50,000 روپیہ ہوگا۔ چیزیں 10 گنا زیادہ مہنگی ہو گئیں۔ آپ گولڈ کا ریٹ نکال لیں، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس وقت کا 3000 روپے کی کیا ویلیو ہے۔ 25 سال پہلے 3000 روپیہ مہینے کا۔ ان کے والد صاحب انتقال کر گئے، وہ میرے پاس روتی ہوئی آئی۔ میں نے اس کو کہا تم ایسا کرو کہ اپنے والد صاحب کے جب چارپائی کے نزدیک جاؤ نا تو یہ پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہاں اس عورت نے کہا کہ میرے تو والد صاحب مر گئے، اور ساتھ ہی روتے روتے اس نے کہا کہ وہ مجھے ہر مہینے 3000 روپیہ دیا کرتے تھے۔ کتنی؟ 3000 روپیہ مہینہ دیا کرتے تھے۔ تو میرے ذہن میں یہ حدیث مبارکہ تھی۔ میں نے اس عورت کو میں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ جو ہے نا کلمہ، جب ان کی چارپائی کے پاس جاؤ، ابھی ان کا جنازہ اٹھایا نہیں گیا تھا، وہاں بیٹھ کر یا دوسرے کمرے میں بیٹھ کر پڑھو، ان کو سوچ کر، ان کو دیکھ کر، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا جو بھی ہوگا تم اس کو شروع کر دو جا کر۔ اس نے سارا دن، وہ صبح سے لے کے جب تک وہ جنازہ اٹھایا نہیں گیا، وہ پڑھتی رہی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اچھا، وہ اس عورت کو 3000 روپیہ مہینے کا دیتے تھے 2-3 سالوں سے۔ اس نے مجھے بتایا جب اس نے پڑھنا شروع کیا، وہ جنازہ دفنا کر آ گئے تو اس کے 3 بھائی تھے۔ ایک بھائی کہنے لگا، اس کو تنہائی میں ملا، اس نے کہا دیکھو اب والد صاحب تو انتقال کر گئے ہیں، تو میں بھی تو والد صاحب ہی کی جگہ پر ہوں، تو اس لیے اس مہینے سے نا ہر مہینے میں تمہیں 10,000 روپیہ دیا کروں گا۔ دوسرا بھائی ملا، اس نے کہا کہ میں بھی تو والد صاحب کی جگہ ہوں، تو میں بھی تمہیں 10,000 روپیہ مہینے کا دیا کروں گا۔ تیسرا بھائی ملا، اس نے کہا کہ میں بھی تو میں بھی 10,000۔ کہاں 3,000 روپے مہینے کا ملتا تھا، کہاں اسی مہینے سے جب یہ کلمہ پڑھا تو 30,000 روپے مہینے کا ملنا شروع ہو گیا۔ بہرحال یہ تو میں نے سینکڑوں واقعات دیکھے ہیں، ہزاروں۔ اگر وہ تمام واقعات مجھے یاد آ جائیں ان لوگوں کے، تو میں اس کے اوپر اتنی موٹی کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ فرمان علی شان آپ کے فرمان مبارک کے مطابق میں نے اس کو پڑھا، مگر میں سوچتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ام سلمہ سے، جیسے وہ عورت سوچتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا باپ تو 3,000 روپیہ مہینے کا دیتا تھا مجھے، یہ 3,000 روپیہ تو بند ہو گیا اس کے مرنے کے بعد۔ مگر وہ پڑھتی رہی جب تک جنازہ اٹھایا نہ گیا۔ وہ 3,000 روپیہ کئی سال سے دیتا تھا، اسی مہینے سے 30,000 روپیہ شروع ہو گیا۔ کم و بیش کہہ یہ رہا ہوں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ان ازواج مبارکہ میں سے ہیں کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نازک مقامات کے اوپر بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔